بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ فلاں جگہ پر قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ عاص بن وائل آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی تھی جو بالکل نرم تھی، تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا تو وہ بالکل سرما بن گئی۔ اس کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو عاص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام اتارا، کہا اس کمبخت کو بتا کہ دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بتاؤ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، کسی ایک سے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سامنے کل کائنات ہے، ایک ایک کو موت آئے گی اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ ایک دن اس نے ہونا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کچھ یہ ایسے ہوگا کہ زمین میں زلزلہ ہوگا اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹے گا، ہر شے کو اکھاڑ دی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کائنات کے ہر چیز کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے کو فنا ہے۔ ایک ہمارے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون باقی ہے۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش بول پڑے گا یا اللہ جبرائیل، میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اب کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جسے وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ موت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا مر جا، کیونکہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، لیکن وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جھٹکا دے گا میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا کہ میں ہوں قدوس سلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا میں جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بادشاہ کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا ترجمہ، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جس سے زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ جو بڑا ظالم تھا،
بڑے علماء شہید کی اپنے 32 سال کی عمر میں جب موت نے جھٹکا دیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پر رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں، پھر میں تمہیں جمع کروں گا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا اور تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ننگے بدن اٹھائے گا قبروں سے، تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے، یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ تو کہیں گے، ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان کو جواب دیں گے، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اس کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود آئیں گے۔ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد و عورت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تمام نبی، پیغمبر، فرشتے سب گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا۔ پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، انبیاء علیہ السلام بھی ننگے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ دنیا میں پردے ڈالتا رہا ہوں، لیکن آج ہم پردے اٹھا دیں گے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا جنت آئے تو جنت آ جائے گی، پھر حکم ہوگا جہنم آئے تو جہنم آ جائے گی، اس کے بعد پل صراط بچھایا جائے گا، پھر حکم ہوگا ترازو لایا جائے، حساب شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا، جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو حکم ہوگا پکڑو انہیں اور بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ نیکوکاروں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، اگر جس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا یہ کامیابی کی نشانی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بدو نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا، ایک کوا اگر 1 مہینہ اڑتا رہے اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔